كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ ترجمہ: جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، خانہ کعبہ کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی۔ اب اس سے بڑی نعمت یعنی حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ جیسے خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم سے نسبت ہے، ایسے ہی ہمارے آقا کو بھی حضرت ابراہیم سے نسبت ہے۔ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا نتیجہ ہے اور حضور علیہ السلام اس تعمیر کے بعد کی دعا کا ثمرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت، یاد رہے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود اپنا احسان قرار دیتا ہے، جیسے فرمایا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا۔ ترجمہ: بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا، اور وہ رسول بھی کیسے ہیں؟ قرآن، علم قرآن، فہم قرآن، اسرار قرآن، حکمت، طہارت نفس، تزکیہ قلب، اصلاح ظاہر و باطن اور دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں دینے والے ہیں۔ اس تطہیر و تزکیے کو ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها۔ ترجمہ: اے حبیب تم ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو، اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، قرآن اور احکام الہیہ جو ہم نہیں جانتے تھے وہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کچھ سکھاتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ صرف ظاہری مضامین قرآن اور اللہ تعالیٰ کے احکام ہی نہیں بلکہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ سکھاتے ہیں، کیونکہ آپ اولین و آخرین کے علوم کے جامع ہیں۔ قصیدہ بردہ میں امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، یعنی آپ حسن و جمال اور اخلاق میں تمام نبیوں پر فائق ہیں اور علم و کرم میں کوئی آپ کے برابر نہیں۔ بخاری شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ہم کو مخلوق کی ابتدائے پیدائش کی خبریں دینے لگے، حتیٰ کہ یہاں تک بیان کیا کہ جنتی لوگ اپنی منزلوں میں پہنچ گئے اور جہنمی اپنی منزلوں میں۔ جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جو بھول گیا وہ بھول گیا، یعنی تمام کائنات کی خبریں ارشاد فرما دی۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہر قول و فعل میں وہ علم و حکمت ہے کہ دنیا آج تک وہ تمام علم و حکمت معلوم نہیں کر سکی۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ترجمہ: تو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ فاذکرونی، تو تم میری یاد کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، کائنات کی سب سے بڑی نعمت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے بعد اب ذکر الہی اور نعمت الہی پر شکر کرنے کا فرمایا جا رہا ہے۔ ذکر کی اقسام، ذکر 3 طرح کا ہوتا ہے، زبانی، قلبی، اعضائے بدن کے ساتھ۔ زبانی ذکر میں تسبیح و تقدیس، حمد و ثنا، توبہ و استغفار، خطبہ و دعا اور نیکی کی دعوت وغیرہ شامل ہیں۔ قلبی ذکر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اس کی عظمت و کبریائی اور اس کی عظیم قدرت کے دلائل میں غور کرنا داخل ہے۔ نیز علماء کا شرعی مسائل میں غور کرنا بھی اسی میں داخل ہے۔ اعضائے بدن کے ذکر سے مراد ہے
کہ اپنے اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے بلکہ اعضاء کو اطاعت الہی کے کاموں میں استعمال کیا جائے۔ ذکر کے فضائل۔ بکثرت احادیث میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 10 احادیث کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، اللہ کا ذکر ایمان کامل کی نشانی ہے۔ نمبر 2، ذکر اللہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی پانے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، ذکر الہی عذاب الہی سے نجات دلانے والا ہے۔ نمبر 4، ذکر کرنے والے قیامت کے دن بلند درجے میں ہوں گے۔ نمبر 5، ذکر کے حلقے جنت کی کیاریاں ہیں۔ نمبر 6، ذکر کرنے والوں کو فرشتے گھیر لیتے اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ نمبر 7، شب قدر میں اللہ کا ذکر کرنے والے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام دعائیں دیتے ہیں۔ نمبر 8، ذکر کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ نمبر 9، اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان دل سے ہٹ جاتا ہے۔ نمبر 10، اللہ کے ذکر سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اللہ تعالیٰ اطاعت سے یاد کرنے والوں کو اپنی مغفرت کے ساتھ، شکر کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنی نعمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنے قرب کے ساتھ یاد فرماتا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو مجھ سے رکھے، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلا ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ بالشت بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں گز بھر اس سے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ گز بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس سے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے، یا مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف تیزی سے متوجہ ہوتی ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، جب کفر کا لفظ شکر کے مقابلے میں آئے تو اس کا معنی ناشکری، اور جب اسلام یا ایمان کے مقابل ہو تو اس کا معنی بے ایمانی ہوتا ہے۔ یہاں آیت میں کفر سے مراد ناشکری ہے۔ شکر کی تعریف۔ شکر کا مطلب ہے کہ کسی کے احسان و نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ میرا شکر کرنا بھی تو تیری ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب تو نے یہ جان لیا کہ ہر نعمت میری طرف سے ہے اور اس پر راضی رہا تو یہ شکر ادا کرنا ہے۔ شکر کے فضائل اور ناشکری کی مذمت۔ قرآن و حدیث میں شکر کے کثیر فضائل بیان کیے گئے اور ناشکری کی مذمت کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ترجمہ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ، تو یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے نعمت دینے سے بہتر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان کی عمر دراز کرتا ہے اور انہیں شکر کا الہام فرماتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی بندے پر انعام کرے، پھر وہ اس نعمت کا اللہ تعالیٰ کے لیے شکر ادا کرے اور اس نعمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اس نعمت سے نفع دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی آخرت میں درجات بلند فرماتا ہے۔ اور جس پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انعام فرمایا اور اس نے شکر ادا نہ کیا اور نہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے تواضع کی، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس نعمت کا نفع اس سے روک لیتا ہے اور اس کے لیے جہنم کا ایک طبق کھول دیتا ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے آخرت میں عذاب دے گا یا اس سے درگزر فرمائے گا۔ شکر سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 کے تحت تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ ترجمہ، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے،
اس سے پہلی آیات میں ذکر اور شکر کا بیان ہوا، اور اس آیت میں صبر اور نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ نماز، ذکر اللہ اور صبر و شکر پر ہی مسلمانوں کی زندگی کامل ہوتی ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ صبر سے مدد طلب کرنا یہ ہے کہ عبادات کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے، اور نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل اور اہل ایمان کی معراج ہے اور صبر کرنے میں بہترین معاون ہے، اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا، اور ان دونوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی نماز سے مدد چاہتے تھے، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نماز استسقاء اور نماز حاجت بھی نماز سے مدد چاہنے ہی کی صورتیں ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ حضرت علامہ نصر بن محمد سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور کر کے آسانی فرمائے گا۔ صبر کی تعریف، اس آیت میں صبر کا ذکر ہوا۔ صبر کا معنی ہے نفس کو اس چیز پر روکنا جس پر رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو، یا نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو۔ صبر کی اقسام، بنیادی طور پر صبر کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، بدنی صبر، جیسے بدنی مشقتیں برداشت کرنا اور ان پر ثابت قدم رہنا۔ نمبر دو، طبعی خواہشات اور خواہش کے تقاضوں سے صبر کرنا۔ پہلی قسم کا صبر جب شریعت کے موافق ہو تو قابل تعریف ہوتا ہے، لیکن مکمل طور پر تعریف کے قابل صبر کی دوسری قسم ہے۔ صبر کے فضائل، قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال میں صبر کے بے پناہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ترغیب کے لیے ان میں سے 10 فضائل کا خلاصہ سنیے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نمبر 2، صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا۔ نمبر 3، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا۔ نمبر 4، صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے۔ نمبر 5، صبر کرنے والے رب کریم عز و جل کی طرف سے درود و ہدایت اور رحمت پاتے ہیں۔ نمبر 6، صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ نمبر 7، صبر آدھا ایمان ہے۔ نمبر 8، صبر جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ نمبر 9، صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ نمبر 10، صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے۔ غیر خدا سے مدد طلب کرنا شرک نہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر خدا سے مدد طلب کرنا شرک نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، خدا را انصاف، اگر یہ آیہ کریمہ ایاک نستعین میں مطلق استعانت کا ذات الہی میں حصر مقصود ہو تو کیا صرف انبیاء علیہ السلام ہی سے استعانت شرک ہوگی؟ کیا یہی غیر خدا ہیں اور سب اشخاص و اشیاء وہابیہ کے نزدیک خدا ہیں؟ یا آیت میں خاص انہی کا نام لے دیا ہے کہ ان سے شرک اوروں سے روا ہے؟ نہیں، جب مطلقاً ذات احدیت سے تخصیص اور غیر سے شرک ماننے کی ٹھہری تو کیسی ہی استعانت کسی غیر خدا سے کی جائے ہمیشہ ہر طرح شرک ہی ہوگی، کہ انسان ہوں یا جمادات، احیاء ہوں یا اموات، ذوات ہوں یا صفات، افعال ہوں یا حالات، غیر خدا ہونے میں سب داخل ہیں۔ اب کیا جواب ہے آیہ کریمہ کا؟ رب جل وعلا فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استعانت کرو صبر و نماز سے۔ کیا صبر خدا ہے جس سے مدد یعنی استعانت کا حکم ہوا ہے؟ کیا نماز خدا ہے جس سے استعانت کو ارشاد کیا ہے؟ دوسری آیت میں فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو بھلائی اور پرہیزگاری پر۔ کیوں صاحب، اگر غیر خدا سے مدد لینی مطلقاً محال ہے تو اس حکم الہی کا حاصل کیا؟ اور اگر ممکن ہو تو جس سے مدد مل سکتی ہے اس سے مدد مانگنے میں کیا زہر گھل گیا؟ حدیثوں کی تو گنتی ہی نہیں، بکثرت احادیث میں صاف صاف حکم ہے کہ صبح کی عبادت سے استعانت کرو، شام کی عبادت سے استعانت کرو، کچھ رات رہے کہ عبادت سے استعانت کرو، علم کے لکھنے سے استعانت کرو، سحری کے کھانے سے استعانت کرو، دوپہر کے سونے سے استعانت و صدقے سے استعانت کرو، حاجت روائیوں میں حاجتیں چھپانے سے استعانت کرو۔ مزید تفصیل کے لیے فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد میں موجود رسالہ برکات الامداد لأہل الاستمداد کا مطالعہ فرمائیں۔